السلام علیکم لسنرز۔ ناول مر کی تمنا، قسط نمبر 11۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ یونیورسٹی کی راہداریوں میں تیز تیز قدموں سے چلتے کسی کی تلاش میں تھی۔ اس کی نگاہیں پاس سے گزرتے ہر انسان کا چہرہ کھوج رہی تھیں۔ وہ ان ساری جگہوں کو دیکھ چکی تھی جہاں اس کے ہونے کا ذرہ بھر بھی امکان ہو سکتا تھا، لیکن ناکامی منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ تھک ہار کر ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل سے 2 گھونٹ لگائے اور سامنے چلتے سینکڑوں لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اسی لمحے اس کی گود میں رکھا فون بجا اور اذلان کا نام دیکھ کر فون کان سے لگایا۔ خیریت، آج تمہارا دن جلدی کیسے نکل آیا؟ وہ فراغت کے ان دنوں کا بھرپور مزہ لے رہا تھا۔ اسی بات پر لامیا نے ہلکا سا طنز کیا۔ میں سویا ہی کب ہوں؟ یہ بتاؤ تم کہاں ہو؟ وہ عجلت میں لگ رہا تھا۔ میں اس وقت کہاں ہو سکتی ہوں؟ اس کے عجیب سے سوال پر اسے تپ چڑھی۔ میرا مطلب ہے آج تمہارا شو تھا نا، وہ ہو گیا یا ابھی باقی ہے؟ لامیا کے روکھے پن کو نظر انداز کرتے اس نے اپنے سوال کی مزید وضاحت کی۔ میں ریڈیو آفس تک نہیں پہنچ سکی، شو کہاں سے کرتی؟ اس کا غم دوبارہ تازہ ہو گیا۔ اس لمحے وہ متضاد کیفیات کا شکار تھی، کبھی غصے سے عروج پر اور کبھی دکھ اور ناامیدی خود پر حاوی ہوتی محسوس ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لامیا کے جواب نے دوسری جانب موجود اذلان حیدر کو حیرت کا جھٹکا لگایا۔ وائس آف سڈنی لامیا کا کتنا بڑا خواب تھا، یہ اس سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ تم سب باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ فون کس لیے کیا تھا؟ اس نے دوبارہ پانی کے گھونٹ پیے۔ میں ڈارلنگ کافی شاپ پر جا رہا ہوں، تم بھی وہیں آ جاؤ۔ اذلان کی اگلی بات نے لامیا کے غصے کو مزید ہوا دی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ آج کل کس دنیا میں رہتے ہو؟ ہر وقت عجیب و غریب باتیں کرنا کیوں شروع کر دی ہیں؟ اس کا بس نہ چل رہا تھا، سامنے ہوتا تو اس کے ساتھ کیا کر دیتی؟ خود تو تم جیسے ملکہ محبت ہو، اپنا نک چڑھاؤ اور کاٹ کھانے کو دوڑنے والا انداز دیکھا ہے۔ اب جواب کی توقع اسے کب تھی؟ اس نے فون کان سے ہٹاتے ایک نظر دیکھا۔ کیا واقعی اذلان حیدر سے بات کر رہی ہے؟ تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی بالکل تمیز نہیں۔ وہ اذلان ہی تھا اور اس وقت اپنی بے مروت طبیعت کا شکار تھا، جس کا اظہار شاذ و نادر ہی ہوتا تھا۔ اس کا بگڑتا انداز دیکھ کر اس نے اپنا مزاج مدھم کیا۔ ہاں جی، اور لڑکوں کے منہ پر لکھا ہوتا ہے کہ ہم بے عزتی کروانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ حسین لڑکیاں ہم سے تمیز و تہذیب سے عاری لہجے میں بات کیجیے، کیونکہ ہمیں الفاظ کی پرکھ کا اندازہ ہی نہیں۔ اب لامیا اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے فون اٹھایا تھا۔ اذلان، تم نے کوئی بات کرنی ہے؟ اس نے اذلان کو فون کرنے کا مقصد یاد کرانے کی کوشش کی، کیونکہ ایسی بے مروت باتیں برداشت کرنا اس کے لیے تھوڑا مشکل کام تھا۔ بالکل، اب سمجھ آئی تمہیں کہ میں نے تمہیں بات کرنے کے لیے اس کافی شاپ پر آنے کا کہا ہے۔ اس کی سوچ کافی شاپ پر اٹک چکی تھی۔ ایسی کون سی بات ہے جو ابھی نہیں ہو سکتی؟ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی۔ اس نے ایک تھکی تھکی نگاہ آسمان کی جانب دیکھا، جہاں سفید اور نیلے رنگ کے بادل آنکھ مچولی کھیلنے میں مصروف تھے۔ وائس آف سڈنی اس کا خواب تھا اور آج کا شو نہ کرنے کا اسے کتنا دکھ تھا، وہ صرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ یہاں اکیلے بیٹھ کر چند لمحے اپنے دکھ کو جینا چاہتی تھی، لیکن اذلان کی ضد نے اس کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بجھے بجھے انداز سے اپنا سامان سمیٹتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یونیورسٹی لنک روڈ تک جاتے اور وہاں سے میٹرو پکڑ کر ڈارلنگ کافی شاپ تک پہنچتے جتنا وقت لگنا تھا، اسے امید تھی تب تک اذلان وہاں پہنچ چکا ہوگا، اسی لیے اس نے اپنی رفتار تیز کر لی اور اس کا خیال درست ثابت ہوا۔ کافی شاپ پر داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنی چھتری کو جھٹک کر بند کیا، کیونکہ راستے میں بارش کی ننھی بوندوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ ہال کے کونے والے میز پر بیٹھا اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ ایسی کیا آفت آ گئی تھی کہ تم نے مجھے یہاں بلا لیا؟ وہ بیگ کو میز پر پٹکتے ہوئے بولی۔ اس نے ایک نظر اس کے سر کی جانب بھی دیکھا، وہ اس کی چوٹ کو لے کر فکر مند تھی۔ سمجھو آفت ہی آئی ہوئی ہے۔ اس کا کھڑا رویہ اذلان کو بالکل پسند نہ آیا۔ میں سن رہی ہوں، لامیا نے خود کو پرسکون کیا۔ تم یونیورسٹی میں میرے متعلق کیا باتیں کر رہی ہو؟ مجھے صبح سے نہ جانے کتنی کالز آ چکی ہیں۔ تم نے ایسا عجیب مذاق کیوں کیا؟ اس نے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ وہ حد درجہ اداس تھی، لیکن اس کی اٹھتی رنگت اور سوالوں کی بھرمار نے اس کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ اسے ڈینی اور رادھا کا عجیب و غریب رویہ، سوالات یاد آئے تو مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ پہلے ان کی باتوں سے وہ بھی پریشان ہوئی تھی اور اپنا شو نہ کرنے کے غم میں سبین کو ڈھونڈ رہی تھی۔
لیکن اذلان کی الجھن دیکھ کر اس کی ساری اداسی دور ہو گئی۔ میں پریشان ہوں اور تم دانت نکال رہی ہو۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو زہر خون نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، تم بتاؤ کیا کہہ رہے تھے، کس نے تمہیں کالز کی؟ اس نے خود پر ضبط کرتے مسکرانا بند کیا اور اپنی پوری توجہ اس کی جانب کر لی۔ مجھے ان کالز نے ایک لمحہ سکون سے گزارنے نہیں دیا۔ سب مجھ سے افسوس کر رہے ہیں، دعا یا کلمات کہے جا رہے ہیں، اور وجہ پوچھتا ہوں تو وہ بھی نہیں بتاتے کہ ان کے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور میری یادداشت جا چکی ہے، مجھے کچھ یاد نہیں، اور نہ جانے کیا کیا۔ بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ دوبارہ اس کا فون بجنے لگا۔ یہ دیکھو، پھر ایک کلاس فیلو کی کال ہے۔ اس نے لامیا کی نگاہوں کے سامنے موبائل لہرایا۔ تمہیں پتہ، انہی سوالوں کی وجہ سے آج میرا شو رہ گیا۔ ڈینی کو تمہاری یادداشت جانے کا اتنا صدمہ کہ وہ میرے کندھے پر سر رکھ کر رو رہا تھا۔ اسے پھر وہ منظر یاد آیا تو بے اختیار قہقہ لگانے پر مجبور ہو گئی۔ یہ تمہیں اتنی خوشی ڈینی کو صدمہ پہنچنے کی ہے یا تمہارے کندھے پر سر رکھ کر رونے کی؟ وہ سب باتیں بھول کر ڈینی پر الجھ گیا۔ تم بتاؤ، دونوں میں سے کس بات کی ہوگی؟ وہ اپنی سنہری مسکراتی آنکھیں اس پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے ایسا مذاق کیا کیوں؟ لامیا کی مسکراہٹ اسے زج کر رہی تھی، لیکن وہ حیران بھی تھا کہ اس کے سنجیدہ مزاج میں یہ شرارتیں کہاں سے آ گئیں۔ تمہیں لگتا ہے یہ بیکار حرکتیں میں کر سکتی ہوں؟ وہ میز پر کونی رکھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں۔ اس نے سر انکار میں ہلایا، حالانکہ شدت کی خواہش تھی اس نے ایسا کچھ کیا ہو۔ بالکل، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ ساری کارروائی سبین کی ہے۔ اس نے تمہارے ڈپارٹمنٹ میں تمہیں پاگل مشہور کر دیا اور میرے فرینڈ سرکل میں مجھے انگیج۔ اسے مزید پریشان کرنا لامیا کو اچھا نہیں لگا، تبھی ساری بات بتا دی۔ کیا یہ سب سبین نے کیا ہے؟ وہ پاگل لڑکی! اذلان کو اس پر حد درجہ غصہ آیا۔ تمہاری دوست ہے اسی لیے اسے برداشت کر جاتا ہوں، وگرنہ جتنی مجرمانہ سرگرمیاں اس کی ہیں، میرا بس چلے تو اس پر کیس کروا دوں۔ میں اب اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے سامنے پڑا مینو کارڈ یوں پٹخا جیسے وہ سبین ہو۔ بالکل، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ چند لمحے پہلے اس کی حالت بھی ایسی تھی، لیکن اب وہ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ لیکن ابھی تم نے کہا کہ اس نے تمہاری انگیجمنٹ کا جھوٹ بھی بولا۔ اسے اچانک لامیا کے جواب کا دوسرا حصہ یاد آیا۔ لامیا نے شدت سے سر اس بات میں ہلایا۔ لیکن کس سے؟ اب ایک نیا دکھ تھا۔ کسی اذلان حیدر سے۔ وہ اسے مزید تنگ کرنا چاہتی تھی، لیکن ارادہ ترک کر دیا۔ واقعی، اس نے تمہارے ڈپارٹمنٹ میں کہا کہ تم مجھ سے انگیجڈ ہو، اور تم اس بات پر ہنس رہی ہو۔ وہ اب صورتحال کا دوسرا رخ دیکھ رہا تھا۔ ہاں، پہلے مجھے بھی غصہ آیا، لیکن اب مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ اب وہ واقعی مطمئن ہو چکی تھی۔ یہ سبین کہاں ملے گی؟ وہ فوراً کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں؟ وہ ایک لمحے کو ڈر گئی۔ اس نے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا، اس بات پر اسے شاباش دینا بنتا ہے۔ چند لمحے پہلے والے غصے کا شائبہ تک نہیں تھا۔ کون سا مسئلہ؟ وہ اس کے پل پل بدلتے انداز پر حیران تھی۔ اس نے مجھے تمہاری ہاں دلوا دی، یعنی کہ واقعی اب میں انگیج ہو سکتا ہوں۔ وہ بے تحاشا خوش تھا۔ خبردار، کہیں نہیں جا رہے تم۔ اس نے فوراً سے ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔ چوٹ نے واقعی تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اس کا چند لمحے پہلے والا سکون غارت ہو چکا تھا، اور مزے کی بات کہ بہترین کام اس نے خود کیا تھا۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتے اس نے کافی کا آرڈر کیا، جبکہ اس نے اپنا مکمل دھیان مینو کارڈ دیکھنے پر مرکوز کر لیا، لیکن مقابل بھی اس کا گریز سمجھ رہا تھا۔ بڑے ابا، آپ مجھ سے پوچھے بغیر ایسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ عبدالودود دروازہ کھولے حیران نگاہوں سے کمرے میں موجود سب لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی امی کی خواہش پوری نہ کر سکنے پر پہلے ہی افسردہ تھا اور اپنے انہی خیالات میں مگن حویلی آیا تھا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جو فیصلہ اس نے اپنی ذات کے متعلق سنا، اس نے دم بخود کر کے رکھ دیا۔ نورالعین کو ہمیشہ اس نے بہن سمجھا، سو یہ فیصلہ کم از کم وہ منظور کرنے والا نہیں تھا، اور حیرت تو اسے باقی سب کی خاموشی پر ہو رہی تھی۔ سب کی خاموشی کا مطلب تھا کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ عبدالودود، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ احمد علی چٹھا کے لہجے میں ایک تنبیہ تھی۔ انہیں اس کا اعتراض قطعاً پسند نہ آیا۔ لیکن بڑے ابا، وہ میری بہنوں جیسی ہے، آپ کم از کم میرے حوالے سے ایسا مت سوچیں۔ اگر آپ کو قربانی لینی ہے تو بھائی سے پوچھ لیں، انہیں نیکی کے کام کرنے کا شوق ہے۔ وہ اپنے پیچھے آتے تاشفین کو دیکھ چکا تھا، جبکہ وہ اس کی بات کا سیاق و سباق نہ سمجھے تھے اور سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی بات نے کمرے میں سکوت طاری کر دیا۔
سب خاموش لیکن چور نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ شیما بیگم نے تعصب سے اپنے لاڈلے کی جانب دیکھا، جس نے بھری محفل میں اپنی زبان کے جوہر دکھائے، اور وہی نگاہیں نور العین کی طرف پلٹیں تو ان میں صرف ہمدردی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے ہاتھ میں ٹرے پکڑے ایسے ساکت کھڑی تھی کہ انہیں مجسمے کا گمان ہوا۔ ابا جان، میرے خیال میں آپ اس سے علیحدگی میں بات کر لیں، صورتحال کسی بھی وقت بگڑ سکتی تھی۔ انہوں نے معاملہ ٹالنے کی کوشش کی، لیکن ان کی اس کوشش کو عبدالودود نے ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ باقی بات سعید اور سعد کی موجودگی میں ہو۔ وہ اپنے ہم مزاج پوتے پر غصے سے بھرپور نگاہ ڈالتے کمرے سے چلے گئے۔ امی، ایک بے بنیاد بات کو آپ یہاں ختم ہو جانے دیتی تو کیا بہتر نہیں ہوتا؟ وہ فوراً 2 قدم آگے بڑھا اور ان تک آیا۔ تم صرف اپنا کیوں سوچتے ہو ودود؟ تمہیں اندازہ ہے بی جان کی طبیعت خراب ہے؟ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے باور کروانے کی کوشش کی کہ کمرے میں وہ اکیلا نہیں۔ انہیں یہ سب نور العین کی موجودگی میں ہوتا دیکھ کر واقعی افسوس ہو رہا تھا۔ کوئی مجھے بتائے گا کیا ہوا ہے؟ تاشفین کے لیے سب باتیں نافہم تھیں۔ آئیے آپ بھی لطف اندوز ہو جائیے، اس نے حد درجہ جلے انداز میں جواب دیا۔ امی، آپ ہی بتائیے یہ اتنا پاگل کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ہاتھ میں پکڑا بیگ کرسی پر رکھتے ماں سے مخاطب ہوئے۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، تم تھکے ہارے آئے ہو، جا کر آرام کرو، بعد میں بات ہو جائے گی۔ وہ بار بار نور العین کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اب بھی یوں ہی ساکت کھڑی تھی۔ انہوں نے قہر بار نگاہوں سے دیورانی کی جانب دیکھا، جو بت بنی ان کی گفتگو سن رہی تھی، جبکہ بیٹی کی حالت سے انجان تھی۔ یہ نوری کو کیا ہوا ہے؟ یہ رو رہی ہے؟ انہوں نے چپکے سے اسے آنکھ صاف کرتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ کب سے اپنے آنسو روکے کھڑی تھی، بس شکوہ کناں نگاہوں سے بڑی امی کی جانب دیکھتے جا رہی تھی۔ اس لمحے اسے اپنی ذات حد درجہ پستی میں گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہاں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، ورنہ وہ یہاں آنے کا کبھی نہ سوچتی۔ اپنی ناقدری پر آنکھ جھلک ہی گئی تو وہ بھی سب کی نگاہوں میں آ گئی۔ اس نے آہستگی سے ٹرے سامنے میز پر رکھی اور خاموشی سے کمرہ چھوڑ گئی۔ حور العین، کچھ خود بھی عقل سے کام لے لیا کرو، جاؤ جا کر اسے دیکھو۔ شیما بیگم سمجھ رہی تھی کہ وہ یہاں رہ کر سب باتوں سے باخبر رہنا چاہتی تھی، انہوں نے ہی اس کی توجہ نوری کی جانب دلوائی۔ اس کے جاتے ہی گل بھی آہستگی سے کمرے سے نکل گئی۔ تاشفین ان چند لمحوں میں اتنا تو جان گئے کہ معاملہ عام نہیں تھا، اور اس سب میں وہ اپنا نام بھی سن چکے تھے۔ ودود عام باتوں پر اتنا غسیلہ رد عمل نہ دیتا تھا، اور بڑے ابا کا دباؤ ڈالتا انداز بھی سمجھ سے بالا تر تھا۔ سب سے زیادہ چونکانے والی بات خواتین کی موجودگی تھی، کیونکہ کاروباری معاملات ہوتے تو یہ مجمع اکٹھا نہ ہوتا۔ امی، آپ کم از کم مجھے اتنا ہی بتا دیں کہ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں۔ وہ صرف اس وقت تسلی چاہتے تھے۔ بیٹا، اگر یہ خاموش رہے تو معاملہ اچھے سے سنبھل سکتا ہے، لیکن اس کا رد عمل تو تم دیکھ ہی رہے ہو۔ وہ حد درجہ پریشان ہو رہی تھی۔ بالکل، آپ چاہتی ہیں میں خاموش رہوں اور چپ چاپ وہ سزا قبول کر لوں جس کا جرم میں نے کیا ہی نہیں؟ بڑی امی، آپ کس طرح سے یہ سب ہونے دے رہی ہیں؟ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ آپ کو بڑے ابا کو منع کرنا چاہیے تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلنا چھوڑ کر ان کے پاس آن بیٹھا۔ مجھے آرام کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی خاموشی توڑی۔ وہ اس لمحے تنہا رہنا چاہتی تھیں۔ بڑی امی، آپ… وہ حیرت سے ان کی خاموشی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ودود، انہیں آرام کرنے دو، چلو یہاں سے۔ شیما بیگم نے اس کے ارادے بھانپتے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ چند لمحے ان کی بند آنکھوں کو دیکھتا رہا اور پھر غصے سے ہاتھ چھڑاتا کمرے سے نکل گیا۔ شیما، سب لائٹیں بند کر جانا۔ چند لمحے بعد کمرے میں ویسی ہی خاموشی تھی جیسی اس وقت وہ اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی۔ وقت کی گردش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سالوں پہلے بھی خوشیوں کے وقت پر ماتم کی صدائیں گونجنے لگی تھیں، اور اب بھی حالات اسی رخ پر پلٹے تھے۔ وہ تب وقت کی چکی کو روک پائی تھی اور نہ اب ان میں اتنی ہمت تھی، لیکن کوئی قہر برداشت کرنے کی سکت بھی نہ تھی۔ وہ کوئی لائے عمل تب ترتیب دیتی جب سوچوں پر قابو ہوتا۔ دل و دماغ میں اب بھی وہی ساکت وقت تھا جب ان کی کوکھ کے سب نگینے پورے تھے اور ان کی مسکراہٹوں سے یہ حویلی گونجا کرتی تھی۔ حویلی کی دیواروں پر برسات کے اثرات صاف نظر آ رہے تھے، پورے زور و شور سے حویلی کی تزئین اور آرائش جاری تھی۔ لڑکیاں بھی پڑھائی سے فارغ تھیں، تفصیلی صفائی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی تھی۔ رقیہ اپنے رشتے کا سن کر ان سے ناراض تھی، لیکن وہ اس کی کسی حربے کو سنجیدہ نہ لے رہی تھیں، اور انہی دنوں حویلی میں نئی خوشخبری سنائی دی جس سے ہر سو خوشیوں کی کلکاریاں سنائی دینے لگی۔ بی جان، بی جان،
وہ اپنا زیور نکالے کسی حساب کتاب میں مصروف تھی جب کلثوم حواس باختہ بھاگتی ان کے پاس آئی۔ کیا ہو گیا؟ ایسے چیخ کیوں رہی ہو؟ انہوں نے چونکتے اس کی اڑی رنگت دیکھی۔ میں اور بھابھی مہمان خانے کی صفائی کر رہی تھیں کہ اچانک بھابھی بے ہوش ہو کر گر گئی ہیں۔ اس نے علت میں اپنی بات مکمل کی۔ یا اللہ خیر ہو۔ وہ بھاگم بھاگ مہمان خانے پہنچی۔ کلثوم اور ملازمہ کی مدد سے اسے بستر پر لٹایا۔ کلثوم، مردانے میں ساتھ ہوگا، اسے کہو جتنی جلد ممکن ہو ڈاکٹر کو بلا لائے۔ انہوں نے پاس رکھے جگ سے پانی لیتے اس کے منہ پر چھینٹے مارے اور ساتھ ہی کلثوم کو ساتھ کی طرف بھیجا۔ اس ساری کارروائی میں 40 منٹ یا 1 گھنٹہ لگ گیا، لیکن تکلیف دہ وقت کا انجام بڑا خوبصورت ہوا۔ ڈاکٹر نے مسکراتے انہیں دادی بننے کی خوشخبری سنائی اور وہ جو اس خبر کو ابھی چھپا کر رکھنا چاہ رہی تھیں، کلثوم اور رقیہ کی چیخوں نے حویلی کے کونے کونے میں پہنچا دی تھیں۔ بھابھی، اتنی خوشی کی خبر! رقیہ فرتے بساط سے بستر پر دراز شیما کے گلے لگ گئی۔ ارے تھوڑا سکون کا سانس لینے دو، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ انہیں اس کی یہ حرکت ایک آنک نہ بھائی تھی۔ بی جان، سب سے پہلے میرا انعام دیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کلثوم فوراً ان کے پاس آئی۔ ہاں ہاں، سب کو انعام ملے گا، بس حضور کو آ لینے دو۔ انہوں نے سب کے مسکراتے چہرے دیکھتے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا اور خود شکرانے کے نوافل پڑھنے چل دیں۔ بھابھی، آپ کیا کہتی ہیں، بیٹی ہوگی یا بیٹا؟ کلثوم اب شیما بیگم کے سرہانے آن بیٹھی تھی۔ بی جان نے تمہاری باتیں سن لی نا، تو یہ دانت جو نکال رہی ہو ہاتھ میں پکڑا دیں گی؟ اسے بھابھی سے یہ سوال پوچھنا تھا، لیکن کلثوم نے پہل کی۔ بجیا، ویسے حد ہے، میں نہ پوچھتی تو آپ یہ سوال کر رہی ہوتیں۔ اسے سب کے سامنے اپنے دانتوں کی توہین ہضم نہ ہوئی تھی۔ ہاں تو میں بڑی ہوں نا تم سے؟ اس نے اپنے بڑے ہونے کا رعب جمایا۔ اچھا اچھا، لڑو تو نہیں۔ شیما نے ان کی نوک جھونک ختم کرنے کی کوشش کی۔ پھر آپ میرے سوال کا جواب دے دیں۔ کلثوم نے پھر سوال دہرایا۔ تمہارے بھائی جان کو بیٹی پسند ہے؟ اس نے شرماتے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ یہ بھائی جان کہاں سے آ گئے؟ اس نے آپ کی پسندیدگی پوچھی۔ رقیہ نے بھرپور احتجاج کیا۔ یہ تم لوگ ابھی تک یہاں بیٹھی ہو، اب شیما کو آرام کی ضرورت ہے۔ تم لوگ اٹھو اور ملازماؤں سے اچھی طرح صفائی کرواؤ۔ بی جان کی آمد پر دونوں تیزی سے وہاں سے ہٹ گئیں اور شکر کیا کہ ان کی کوئی بات بی جان نے نہ سنی تھی۔ شیما، اب تم نے مکمل احتیاط کرنی ہے، وہ اسے ڈاکٹر کی بتائی گئی ہدایات بتانے لگی تھی۔ یونیورسٹی کیفے میں اس وقت شدید ہجوم تھا۔ کسی طلبہ تنظیم کی جانب سے ہڑتال کی گئی تھی، سو صبح سے کئی کلاسز نہ ہو سکی تھیں۔ وہ دونوں لائبریری میں اچھا خاصا وقت گزار کر بھوک لگنے پر کیفے کی جانب چل دی تھیں، لیکن وہاں کا ماحول حد درجہ عجیب تھا۔ وہاں معمول سے ہٹ کر رش اور عجیب و غریب چہرے نظر آ رہے تھے۔ وہ بھی ایک کونے میں کھڑی وہاں کا جائزہ لے رہی تھی کہ سامنے 2-3 میزوں کے گرد بیٹھے لڑکوں میں بحث بڑھنے لگی اور لمحے میں ان کی آوازوں نے وہاں موجود سب لوگوں کو ان کی جانب متوجہ کر دیا۔ آج ہونے والے سب واقعات ہی ان کے لیے عجیب ترین تھے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ دونوں ہوک بنی سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی کہ اویس کو عجلت میں ان کے پاس پہنچ کر حیرت سے بولا، ہم تو کچھ کھانے کے لیے لینے آئی تھیں، لیکن یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ ایک لڑکے نے شیشے کی بوتل دوسرے لڑکے کے سر پر دے ماری۔ آپ لوگوں کو اس وقت یہاں نہیں ہونا چاہیے، یہاں سے جلدی نکلیں۔ اویس نے خود کو ان کی پشت پر کیا اور دونوں کے کندھوں پر دباؤ ڈالتے تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ کنزا، تیز کیوں نہیں چل رہی ہو؟ کنزا کا پاؤں گیلی گھاس میں دھس گیا، جس کے باعث اس کی رفتار کم ہوئی، لیکن اویس لمحے کی تاخیر برداشت نہ کر سکا۔ وہ تینوں کیفے کے سامنے والا لان عبور کر پائے تھے کہ انہیں گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہاں مچنے والی بھگدڑ اور شور ان تینوں کو وہاں تک سنائی دیا تھا۔ اویس، حنان اور مشتبہ کہاں ہیں؟ او خدایا، حنان میرے ساتھ کیفے میں تھا، میں تم لوگوں کو دیکھ کر جلدی میں اسے بتائے بغیر وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ پریشانی سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ تم اسے وہاں اس طرح کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ عزت کو اس لمحے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ ان تینوں کی پریشان نگاہیں کیفے کی جانب ٹکی تھیں جہاں سے لوگ باہر کی جانب بھاگ رہے تھے۔ وہاں کی صورتحال قطعاً ایسی نہ تھی کہ کوئی کسی کی خبر لینے کے لیے وہاں جانے کا خطرہ مول لیتا۔ مشتبہ کہاں ہے؟ اسے یہ بھی دھڑکا لگا کہ کہیں وہ بھی وہاں موجود تو نہیں۔ اس کا مجھے نہیں پتا۔ اویس سہمی نگاہوں سے کیفے سے نکلتے ان لڑکوں کو دیکھ رہا تھا جن کے ہاتھ میں گن تھی اور وہ بے خوفی سے ہاتھ ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اسی لمحے 2-3 مزید ہوائی فائر ہوئے۔ یہاں سے بھاگو!
اویس نے ان لڑکوں کو اس طرف آتے دیکھ کر انہیں دوبارہ آگے کو دھکیلا، لیکن عزت کو وہاں سے ہٹا نہیں پایا۔ عزت چلو، کنزا نے پیچھے دیکھتے آواز دی۔ تم لوگ پاگل ہو، ہم ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ حنان اندر ہے اور شاید مشتبہ بھی۔ مشتبہ کا نام لیتے اسے خوف سے جھرجھری محسوس ہوئی۔ وہ لڑکے اب کیفے کی سیڑھیاں اتر کر لان میں داخل ہو رہے تھے۔ عزت اس وقت یہاں سے چلو، ابھی پولیس آ جائے گی تو ہم لوگ یہاں آ کر انہیں دیکھیں گے۔ اویس نے اس کا ہاتھ دوبارہ کھینچا۔ تم لوگ جاؤ اور فوراً پولیس کو فون کرو، میں انہیں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ کنزا نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بیگ گھما کر گردن میں ڈالتے قدم کیفے کی طرف بڑھا دیے۔ عزت، اس کے بڑھتے قدم کنزا کی جان نکال گئے تھے۔ وہ اس قدر زور سے چیخی کہ سامنے کھڑا لڑکوں کا گروہ اس چیخ پر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ایک لڑکی کو یوں تیز قدموں سے اپنی طرف آتے دیکھ وہ سب چوکنا ہوئے تھے۔ وہ متوازن چال چلتی، دل کے ڈر کو چہرے پر نظر آنے سے روکتی ان کے پہلو سے گزر جانا چاہتی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ کر گزرنا چاہتی تھی، لیکن وہ لوگ کوئی شدید رد عمل نہ دیں، اسی لیے دھیمی چال چل رہی تھی۔ وہ ان سے کچھ فاصلے پر مڑ کر کیاری کی جانب ہو گئی تاکہ وہاں سے گزر جائے، اور اسی لمحے اویس کنزا کو وہاں سے نہ ہٹا پانے پر خود بھی وہیں کھڑا ہو کر پولیس کو فون ملانے لگا۔ اس لمحے دنیا جہان کا خوف ان دونوں کی آنکھوں میں موجزن تھا۔ اے لڑکی! ہاتھ میں پسٹل پکڑے لمبے بالوں اور قد والا لڑکا کرخ لہجے میں اسے آواز دے رہا تھا۔ یہ لڑکی پاگل ہے۔ اویس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ اس کی سانس سامنے کا منظر دیکھ کر اٹک رہی تھی۔ عزت! کنزا نے خوف کے مارے اپنا ہاتھ اویس کے بازو پر رکھا۔ پولیس کب تک آئے گی؟ اس سے بچاؤ کا آخری راستہ پولیس کی آمد لگ رہی تھی، لیکن وہاں دور دور تک حفاظتی اداروں کی آمد کا نام و نشان نہیں تھا۔ تمہیں نہیں پتا یہاں لڑائی ہو رہی ہے؟ پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اب عزت کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ میرے دوست اندر کیفے میں ہیں۔ وہ اس انسان کی شکل بھی نہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کا راستہ روک کے کھڑا تھا، سو اس نے سر اٹھا کر اسے جواب دیا۔ پھر تو میں تم سے افسوس کرتا ہوں۔ وہ ایک لڑکی کو اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ میرا راستہ چھوڑو۔ اس نے ہمت جمع کرتے اپنے قدم مزید پیچھے کیے، لیکن وہ دوبارہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ اس سنہری آنکھوں والی لڑکی کی دیدہ دلیری پر حیران ہوا۔ تمہیں نہیں لگتا؟ ہا ہا ہا! وہ اس کے سوال در سوال پر قہقہ لگا کر ہنسا۔ اس وقت پسٹل میرے ہاتھ میں ہے، سو موت تو تمہارے سامنے ہے۔ اس نے پسٹل سے اس کی پیشانی کا نشانہ لیا۔ عزت واپس آ جاؤ۔ کنزا کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ ہاں تو عزت صاحبہ، آپ اپنی جان بچائیں گی یا اپنے دوستوں کی؟ اس کے ہاتھ جیسے ایک مشغلہ لگ گیا تھا، اور اس کے ساتھ کھڑے چند لڑکے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اپنے دوستوں کی؟ عزت کو اس تمسخراتی نگاہوں نے آگ ہی لگا دی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کا زور لگاتے اسے پیچھے دھکیلا اور ایک ہی چھلانگ میں کیاری پار کرتے کیفے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ اسے تو توقع بھی نہیں تھی، سو چند لمحے لگے حواس باختگی ختم ہونے میں، اور جب تک وہ سمجھ پایا وہ کیفے کی سیڑھیوں کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اے لڑکی، رک ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ اس کی انا کو شدید ضد پہنچی تھی۔ وہ چلاتا اس کے پیچھے لپکا۔ اسی لمحے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے کی آوازیں سماعتوں کی دسترس میں پہنچنے لگیں۔ اس سے پہلے وہ اس حملے کا بدلہ لے چکا تھا۔ اس کے ساتھی اسے کھینچتے یونیورسٹی کی پچھلی دیوار کی طرف بڑھنے لگے۔ اویس اور کنزا نے انہیں بھاگتے دیکھ کر عزت کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ اوہ میرے خدایا! وہ کیفے کا دروازہ پار کیے منہ پر ہاتھ رکھ کے ساکت نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہاں ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ کرسیاں میز الٹے ہوئے تھے، کانچ جا بجا بکھرا ہوا تھا، لیکن سب سے خوفناک منظر خون کی لکیریں تھیں جنہوں نے کیفے کا فرش سرخ کر رکھا تھا۔ کئی لڑکے زخمی حالت میں فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اور کچھ تو شاید حواس سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ اسے کچھ لڑکیاں بھی زمین پر گری نظر آ رہی تھیں۔ حنان، مشتبہ، کہاں ہو تم؟ وہ کس خوش فہمی کے تحت اسے آوازیں دینے لگی۔ وہاں گرے زخمیوں کو نظر انداز کر کے ان لوگوں کو تلاش کرنا کم ظرفی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اس لڑکے کی طرف آئی جس کے پیٹ سے خون بہہ رہا تھا، لیکن وہ ہوش میں تھا اور مدد طلب نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا خون بہت رفتار سے بہہ رہا تھا۔ سب سے پہلے اسے رکنے کی کوشش کرنی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی سیاہ چادر اتاری اور اس کے درد کو نظر انداز کرتے زخم پر کس کر باندھ دی۔ اویس، لڑکوں کو بلاؤ، ہمیں سب کو ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ وہ اس وقت حنان اور مشتبہ کو بھول چکی تھی، جن کی خاطر اس نے اپنی جان کی پرواہ تک نہ کی اور ان کی خاطر باقی سب کو مرنے کے لیے نہ چھوڑ سکتی تھی۔
اس سب نے اپنی مدد آپ کے تحت بھرپور ہمت دکھائی۔ جن کو معمولی زخم تھے ان کو وہیں ابتدائی طبی امداد دی گئی اور شدید زخمیوں کو ڈپارٹمنٹ کے لڑکے اپنی گاڑیوں میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ حنان انہیں کیفے کے دوسرے دروازے کے پاس مل گیا۔ اس کے سر پر کانچ لگنے سے چوٹ آئی تھی، لیکن مشتبہ اس سب میں انہیں کہیں نظر نہ آیا۔ عزت کو ایک بار پھر اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ جب تک پولیس مجرموں کو گرفتار کرنے کی ناکام کوشش کر کے آئی، تب تک وہاں بکھرے سامان اور خون کے سوا کچھ باقی نہیں تھا۔ بڑے ابا کے فیصلے نے حویلی میں عجیب سی خاموشی طاری کر دی تھی۔ سب کونوں خدروں میں دب کے بیٹھے تھے کہ مبادا مزید کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ صبح کے واقعے کے بعد انہیں نور العین بھی کہیں دکھائی نہ دی تھی۔ وہ اس معاملے میں اس حد تک الجھ چکے تھے کہ اب خاموشی عذاب لگنے لگی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلے تو سامنے ہی گل گزرتی نظر آئی۔ گل نوری کہاں ہے؟ انہوں نے اس سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ اسے اگبی باغ میں جاتے دیکھا تھا۔ گل کے جواب پر اس بات میں سر ہلاتے راہداری کی جانب مڑ گئے۔ مغرب کا وقت قریب تھا۔ عام حالات میں اس وقت یہاں عورتوں کی بھیڑ ہوتی تھی، لیکن آج صرف خاموشی تھی۔ ہوا کے دوش پر لہراتے پتوں کی مدھم سی سرسراہٹ تھی۔ نور العین سامنے ہی تخت پر بیٹھی نظر آ گئی اور ان کی آمد پر تقریباً چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ تخت پر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے، لیکن بات کہاں سے شروع کریں یہ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ نور العین، کیا تمہیں نہیں لگتا ایک بھائی ہونے کے ناطے مجھے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے؟ وہ بے چینی سے اپنے ہاتھ مسل رہی تھی، اور اگر وہ جلد بات شروع نہ کرتے تو شاید وہ انہیں سرخ کر دیتی۔ جی پوچھیے، نبات اللہ جواب آیا، اور انہیں اسی کی توقع تھی۔ تم اس بات کی گواہ ہو کہ میں نے کبھی تمہیں بہنوں سے کم نہیں سمجھا۔ چچا جان کے ذاتی مسائل کیا ہیں اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن مجھے اتنا یقین تھا کہ تم اپنے معاملات میں مجھ پر بھروسہ کرو گی۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ تم نے میرا بھروسہ اور یقین بہت بری طرح توڑا، لیکن مزید شکایات کی گنجائش نہ رہے اس کے لیے تمہارا وہ سب بتانا ضروری ہے جو ابھی تک میری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ انہوں نے اپنے شعبے کی مہارت پوری طرح اس پر آزمائی تھی۔ اسے اپنے مکمل یقین کا ساتھ دلایا، کیونکہ وہ کچھ بھی خود سے چھپا ہوا نہیں رہنے دینا چاہتے تھے۔ وہ گزشتہ حالت میں ہی بیٹھی تھی، سر جھکائے، ہاتھوں کو مسلتے، جس کا مطلب وہ اس گفتگو کے لیے تیار تھی۔ تم اس دن حویلی سے کہاں گئی تھی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ اب وہ وقت گزر گئے جب اکیلی عورت کے لیے گھر کی دیواریں جیل کی مانند ہوتی تھیں، لیکن تمہارا سے غم کے گھر میں موجود ہونا مجھے عجیب سے اندیشوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ انہوں نے وہ پہلا سوال کیا جس نے ان کی راتوں کی نیند حرام کی ہوئی تھی۔ آپ کو مجھ پر بس اتنا یقین تھا؟ وہ ان کی بات کی گہرائی میں پہنچی تو وجود کپ کپا اٹھا، آنکھیں لبالب بھر آئی تھیں۔ یقین کی بات نہیں کرو نور العین، تم اس حویلی کے مردوں کی غیرت اور سخت فیصلوں کی گواہ ہو۔ پھر بھی کسی شک کی گنجائش ہو تو وہاں کونے میں فوارے کے عقب میں مدفن ایک داستان تمہارا شک دور کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ میں نے کوئی بھی ایسا سخت قدم اٹھانے کا ابھی تک نہیں سوچا، بلکہ اس رات کیا ہوا اس کی خبر حویلی کے کسی فرد کو نہ ہو سکی۔ تم جانتی ہو نا، اگر بڑے ابا یا ودود کو اس واقعے کی بھنک بھی لگ جاتی تو آج شاید اس باغ کے مکینوں کی تعداد بدل جاتی۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم حقیقت بتا کر مجھے مطمئن کر سکتی ہو، ورنہ جو پھانس میرے دل میں چبھی ہے اس کی تکلیف دور ہونے میں وقت لگے گا۔ وہ اپنے قدموں کو دیکھتے متوازن لہجے میں بات کر رہے تھے۔ اسے شدید دکھ ہو رہا تھا جن کے سامنے ساری عمر اپنے لیے متعین کردہ لکیر پر گزار دی، آج انہیں سوال پوچھنے کی نوبت آ رہی تھی۔ لیکن یہ موقع بھی تو اس نے دیا تھا، یہ آزمائش بھی تو اس نے خود چنی تھی۔ اسے تو اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ کوئی ہلکی سے شکی لیکن نرم لہجے میں اس سے بات پوچھ کر رہا تھا، ورنہ اس کے متبادل کیا ہو سکتا تھا؟ یہ بات اسے ڈھکی چھپی نہیں تھی، اسے اپنا یقین بحال کرنا تھا۔ صبح بنا رکے سب بتاتی چلی گئی۔ میں برداشت نہیں کر سکی کہ بڑی امی کی پریشانیوں میں اضافہ کروں۔ وہ ودود بھائی کو مشتبہ سے میرے لیے بھی مانگنے کا کہہ رہی ہیں۔ میں اتنی گئی گزری تو نہیں تاشفین بھائی کہ جن رشتوں نے مڑ کر حویلی کا رخ نہیں کیا انہیں بڑی امی میرے لیے واسطہ دے کر یہاں آنے کا کہیں۔ میرے ماں باپ کا قصور کسی سولی کی طرح میرے گلے میں کیوں پھنسا ہے؟ سارا بچپن بڑی امی کی اوٹ میں چھپ کر گزار دیا، اور شاید ساری زندگی سر اٹھا کر جینا تشنا خواہش بن کر رہ جائے گی۔ وہ جس رفتار سے بول رہی تھی، آنسو اسی رفتار سے گالوں پر بہتے زمین بوس ہو رہے تھے۔ انہوں نے اسے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا، وہ آج اس کی سننا چاہتے تھے۔ میری غلطی ہے کہ میں نے حویلی سے دور جانے کا سوچا۔
اس سے اچھا تھا یہیں کسی کونے میں درگور ہو جاتی، لیکن قسم کھاتی ہوں حویلی سے باہر کسی غلط نیت سے نہ نکلی تھی، بس ان مفاد پرست والدین کی زندگی سے نکل جانا چاہتی تھی، اور اسے صرف میں ودود بھائی کے دوست کی حیثیت سے جانتی ہوں، اس کے علاوہ اس کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں۔ وہ سیغم عباس کا نام بھی نہ لے سکی تھی۔ ان کے دل میں موجود ہلکا سا شک بھی اس کے آنسوؤں میں بہہ گیا، یا شاید وہ اس پر شک کر ہی نہ پائے تھے، تبھی تو اسے بچانے کی خاطر واپس لاہور لے گئے تھے، بوقت ضرورت شوکت صاحب کی وفات کو آڑ کے طور پر استعمال کر سکیں۔ اس پر یقین کہ کوئی رمق باقی تھی، اسی لیے کئی دن گزرنے کے باوجود اس سے کچھ پوچھنے کا حوصلہ خود میں پیدا نہ کر پا رہے تھے۔ اچھا رونا بند کرو، اس بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں ہے، تم بھی کوشش کرنا کسی کو خبر نہ ہو۔ ان سے اس کے آنسو برداشت نہ ہوئے تھے۔ بڑی امی کو پتہ ہے، اور اسی لیے میری اس حرکت کی سزا ودود بھائی کو دی جا رہی ہے۔ وہ اس نئے فیصلے کے متعلق سوچتے ہی زاروں کے تار رونے لگی تھیں۔ میں بڑی امی سے بات کروں گا، تم حویلی سے نکلی ضرور تھی لیکن بعد میں سارا وقت میرے ساتھ تھی، تو ان کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ فیصلہ کسی سزا کا نتیجہ نہیں ہے، تم بے فکر رہو، میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اسے بہنوں جیسا مان دیتے، لیکن ایک باوقار سا فاصلہ بھی رکھتے تھے۔ اس وقت اس کی حالت دیکھ کر نہ جانے دل کو کیا ہوا کہ اس کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا، اور وہ تو جیسے کسی سہارے کی تلاش میں تھی۔ اس کی ٹوٹی حالت انہیں اس کے متعلق مزید سوچنے پر مجبور کر گئی، اور ان کی سوچ کی تان بھی مشتبہ پر آ کر ٹوٹی تھی۔ وہ اپنے بھائی کو سب سے زیادہ جانتے تھے، عبدالودود کی جنگلی عادات اس نازک مزاج لڑکی کے قابل نہیں تھیں۔ فارم ہاؤس پر ڈھلتی دوپہر نے حزن کے جلوے بکھیر رکھے تھے۔ سنبل کے درختوں کے لمبے سائے مدھم ہوتے چلے جا رہے تھے، اور پرندے واپسی کے سفر پر تھے۔ آسمان کی نارنجی شعاعیں دھیرے دھیرے ہلکے جامنی رنگ میں ڈھل رہی تھیں۔ فارم ہاؤس کی پختہ عمارت کے کنارے زرد صحرے والے دلہے کا راج تھا۔ اس کی ٹھنڈی چھاؤں اور زرد پھول اس جگہ کی رونق تھے۔ اس کی گھنی شاخیں اسے اتنی پسند تھیں کہ وہ ملتاس کو امید کا درخت کہتا، لیکن اس وقت اس کے غصے کی تپش کو کوئی امید ٹھنڈا نہ کر پا رہی تھی۔ فارم ہاؤس کی کچی پگڈنڈی پر تیز رفتار سے گھوڑا دوڑاتا اپنا قہر گھوڑے پر برسا رہا تھا۔ راستہ اس قدر دھول سے اٹ چکا تھا کہ سوائے مدھم ہیولے کے کوئی شکل واضح نہیں تھی۔ سائیں فضل داد ہمیشہ کی طرح کپکپاتا ہوا استبل کے پاس کھڑا تھا۔ وہ دور سے دیکھ کر بتا سکتا تھا کہ گھوڑے کی ہمت ساتھ چھوڑنے والی تھی، لیکن سوار کی شدت عروج پر تھی۔ فضل داد نے تھک ہار کر مدد طلب نگاہوں سے کچھ فاصلے پر کھڑے نوجوان پر ڈالی کہ شاید وہی اس بے زبان جانور پر رحم کروا دے۔ اس کا اشارہ سمجھتے وہ آگے بڑھا اور کچے راستے کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ وہ کوئی اچھا گھڑ سوار نہیں تھا، ورنہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا۔ عبدالودود اس وقت دوسرا چکر لگاتے اس کے قریب سے گزرنے والا تھا، اور اسے روکنے کا یہی ایک موقع تھا۔ ودود رک جاؤ، وہ اپنا بازو اونچا کیے ہاتھ ہلاتے اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور مسلسل دائیں بائیں ہل رہا تھا تاکہ اسے ہر صورت رکنا پڑے۔ اس نے سیغم عباس کے بالکل قریب پہنچتے اس شدت سے گھوڑے کی لگام کھینچی کہ وہ پھسلتے رکتے استبل کی باڑ سے جا ٹکرایا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی چھلانگ لگا چکا تھا۔ اس کی شدت پسندی ایک لمحے کو اسے بھی خوفزدہ کر گئی۔ اس نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر کر گرد اتاری اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا عمارت کی جانب بڑھ گیا۔ سیغم عباس نے بھی اس کی پیروی کی، اور سائیں نے گھوڑے کو تالاب کی طرف لے جاتے سکون کا سانس لیا۔ مجھے کبھی کبھار تمہارے غصے سے خوف محسوس ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے ہال میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ تم مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ پہلے ہی اس کا راستہ روکنے پر خفا تھا، اور اب اس کے مسلسل کیے جانے والے تبصرے برداشت سے باہر تھے۔ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے عبدالودود جرٹھا کہ تم خوفزدہ ہو؟ تمہیں اندیشہ ہے کہ میں تم سے وہ بات اگلوا لوں گا جس نے تمہیں جلے پاؤں کی بلی بنایا ہوا ہے۔ وہ عادتاً سادہ طبیعت کا مالک تھا، لیکن مقابل کھڑے انسان کو قابو کرنے کے لیے کبھی کبھار ٹیڑھا بن جانے میں عار محسوس نہیں کرتا تھا۔ تم جاتے ہو یا دھکے دے کر نکالوں؟ اس نے پاس رکھا گلدان اٹھا کر اسے مارا۔ وہ اس کے ہاتھ کی حرکت سے پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا، سو بڑے آرام سے خود کو اس حملے سے بچا لیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے جناب، خود مجھے یہاں ساتھ لائے تھے۔ وہ چند قدم چلتا سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں میں ہی لایا تھا اور غلطی ہو گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میرے کانوں میں گھسے رہو۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا سیغم عباس کے مسکراتے دانت تڑوا ڈالے۔ ودود، ایسی کون سی بات ہو گئی کہ اس بے زباں جانور پر ظلم کرنے کے بعد بھی تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟
وہ سنجیدہ ہو گیا اور جانتا تھا کہ اب وہ بھی حواس میں آنے کی کوشش کرے گا۔ بڑے ابا جانتے ہیں مجھے اپنی ذات کے لیے کسی دوسرے کا کوئی فیصلہ پسند نہیں، تو پھر وہ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس انداز میں جیسے موت کی سزا سنائی جا رہی ہو۔ اسے بڑے ابا کا انداز اور لہجہ ایک بار پھر یاد آیا۔ تم پہلے سوچ لو تمہیں کس بات کا زیادہ غصہ ہے، فیصلے کا یا فیصلے کے انداز کا؟ دونوں ہی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ مسلسل ہال میں چکرا رہا تھا۔ ویسے ایسا کون سا فیصلہ کیا ہوگا انہوں نے جس نے تمہاری یہ حالت کر دی؟ وہ پیشانی کو شہادت کی انگلی سے مسلتا خود کو کسی سوچ میں گم ظاہر کر رہا تھا۔ کہیں تمہاری شادی اور کسی بیچارے کی خانہ بربادی کا اعلان تو نہیں ہو گیا؟ وہ ایک دم صوفے سے اس قدر جوش سے کھڑا ہوا کہ اس کے مسلسل چلتے قدم تھم گئے۔ وہ حیرت سے اس کا جوشیلا انداز دیکھ رہا تھا جو نہ جانے اصلی تھا یا مصنوعی۔ میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تم یہ خوشیاں اپنے وقت کے لیے سنبھال رکھو۔ اپنی پریشانی پر اس کی یہ مسکراہٹ اسے بالکل برداشت نہ ہوئی تھی۔ مطلب واقعی تمہاری آزادی کے دن ختم کیے جا رہے ہیں؟ مطلب ہم سب کو سکون ملنے والا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں کب سے اس خوشخبری کا منتظر تھا۔ وہ باقاعدہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر شکر ادا کر رہا تھا۔ اٹھو اٹھو یہاں سے، اور یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ اس نے سیغم کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے دروازے کی جانب دھکیلا۔ یار اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، یہ دن تو سب کی زندگی میں آتا ہے، اور ویسے بھی پریشانی تو اس لڑکی کو ہونی چاہیے نا جس کی قسمت تمہارے ساتھ پھوٹی ہے۔ وہ ہال کے دروازے کے سامنے کھڑا ابھی اپنی آگ لگانے والی باتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ سیغم عباس، وہ غصیلی نگاہوں سے اسے مارنے کے لیے کوئی ڈھونڈ رہا تھا۔ بول بھی دو، میں سن رہا ہوں۔ وہ اس کی حالت سے جی بھر کر ہنس اٹھا رہا تھا۔ ویسے بھی وہ کبھی کبھار ہی تو یوں ہاتھ آتا تھا۔ میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ غصہ برداشت سے باہر ہونے لگا۔ سیغم اس کی حالت دیکھتے خاموش ہو گیا اور آہستگی سے چلتے اس کے پہلو میں جا بیٹھا۔ اس سب کا آسان حل ہے کہ تم بڑے ابا کو انکار کر دو۔ اسے ہاتھوں پر سر گرائے مایوس بیٹھے دوست پر ترس آیا جو ہر مسئلے کو چٹکیوں میں حل کرنا جانتا تھا۔ اس وقت کیسا بے بس بیٹھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے نہیں کیا ہوگا؟ وہ سر اٹھائے بغیر بولا۔ ویسے تو مجھے لگتا ہے تمہیں اس لڑکی کو وقت دینا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، شاید وہ تمہیں اچھی لگے، لیکن اگر تم نے خود کو یوں ہی اذیت میں رکھنا ہے تو بہتر ہے اس لڑکی سے بات کرو اور اپنا انکار اس تک پہنچا دو۔ وہ مذاق چھوڑ کر اس کا مسئلہ سلجھانے میں سنجیدہ ہو چکا تھا کیونکہ اس نے پہلے کبھی اسے اس طرح پریشان نہیں دیکھا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ لڑکی خود وہاں موجود تھی اور میرا انکار بھی سن لیا تھا، لیکن اس کی حالت بے زبان جانور سے بری ہے۔ جس طرف چلاؤ چل پڑے گی۔ اسے نور العین کی سادگی پر بھی غصہ آیا۔ ویسے آج کل کے دور میں ایسی لڑکیاں کہاں پائی جاتی ہیں؟ وہ اس کی بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ایسی دبو سی لڑکی ودود کے لیے احمد علی چٹھا کی پسند کیسے ہو سکتی ہے؟ پائی جاتی ہیں، ایک تو ہماری حویلی میں ہی موجود ہے۔ اس نے سر صوفے کی فرش پر گرایا۔ سیغم عباس کو اس کی بات بری طرح چونکا گئی۔ سفید حویلی میں تو بس ایک ہی لڑکی موجود تھی، اور وہ لڑکی کچھ دن پہلے اس کی مہمان تھی، حویلی سے بہت دور جانے کی خواہش کرنے والی۔ اور کیا اس خواہش کی سزا کرنے پر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حویلی میں قید کیا جا رہا تھا؟ عبدالودود جیسے نرم جذبات سے عاری انسان کے ساتھ باندھا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک نیا درد پیدا ہونے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیسے ودود سے مزید باتیں پوچھے۔ اس کا دل یقین کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ تاشفین اسے خاموش رہنے کا کہہ کر خود ایسا کوئی قدم اٹھائیں گے۔ وہ دو گیلی آنکھیں اسے شدید بے چین کر گئیں کہ وہ ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرانی سے سیغم کو دیکھا۔ تم تاشفین بھائی سے بات کر کے دیکھتے، شاید وہ تمہاری مدد کر سکتے۔ وہ بس کسی طرح یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس معصوم لڑکی کو سیغم عباس کے گھر آنے کی سزا تو نہیں ملی۔ ابھی میری ان سے بات نہیں ہو سکی۔ اس کا جواب بے چینی بڑھا گیا تھا۔ کوئی تو راستہ ہوگا۔ وہ اپنی حالت چھپاتے بات کو طول دینا چاہ رہا تھا۔ مجتبیٰ؟ مطلب یہاں مجتبیٰ کا ذکر کیوں؟ وہ سمجھ نہیں پایا۔ اب صرف مجتبیٰ ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ اس نے بچاؤ کا ایک راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ کیسے تمہاری مدد کرے گا یہ ابھی میں خود بھی نہیں جانتا، لیکن مزید وقت ضائع کرنا نہیں، مجھے فوراً اس سے ملنا ہے۔ وہ اپنا موبائل اٹھاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ امید کا جگنو آ چکا تھا، لیکن سیغم عباس کے دل میں نئی آگ جلنے لگی، کسی نئے جذبے کا دھواں وجود کو کالا کرنے لگا۔
وہ بازو پر کوٹ لٹکائے سگار کی کش لیتے روزمرہ معمول کے مطابق کمرے میں داخل ہوئے۔ آج وہ اس قدر خوش تھے کہ کمرے میں موجود ناپسندیدہ وجود کی موجودگی بھی بری نہ لگی۔ انہوں نے نگاہ غلط اس کے سجے سورے سراپے پر ڈالی اور ایک زہر خون مسکراہٹ نواز دی۔ کوٹ ایک طرف پھینکتے واش روم کی سمت بڑھ گئے۔ کئی لمحے ٹھنڈے پانی سے خود کو پرسکون کرنے کے بعد کمرے میں لوٹے تو سامنے کا منظر ویسا ہی تھا۔ وہ اس عورت کے منہ لگ کر اپنا مزاج اور خاص دن خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، سو غصہ خود سے دور ہی رہنے دیا۔ وہ خاموشی سے بستر پر جا بیٹھے اور موبائل کھولے دل کی خوبصورت یادوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اسی دوران انہوں نے اسے اپنی دوسری طرف بیٹھتے دیکھا تو شدید کوفت ہوئی۔ تمہیں اور کوئی کام نہیں؟ خلاف معمول لہجہ بلند نہیں دیا۔ تمہیں وقت دینے سے بڑا کون سا کام ہو سکتا ہے؟ سادہ کامدار ساڑی کا پلو شانے سے ڈھلک رہا تھا، چہرہ حسن کے ساز و سامان سے سجا اور گلے میں آویزاں سفید ہیرے کا ہار اس کی آنکھوں سے چمک لیے ہوئے تھا۔ اسی لمحے انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ واقعی آج بھی قاتل ادائیں رکھتی تھیں۔ مجھے تمہارے وقت کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے اس کے نشیلے حسن میں بہہ جاتے، انہوں نے اپنی نگاہیں اس کے وجود سے ہٹا لی تھیں۔ ہمارے درمیان جیسے بھی مراسم سہی، لیکن یہ تو تم جانتے ہو کہ تمہارا جنم دن میرے لیے ہمیشہ سے خاص رہا ہے۔ اس کی بہکی آواز اس کا ارتکاز کہیں اور ٹھہرنے نہیں دے رہی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، اتنے سخت ماحول کے باوجود تمہیں یہ عیش و عشرت کا سامان کیسے میسر ہو جاتا ہے؟ اس کی بہکی آواز انداز انہیں بہت کچھ بتانے کو کافی تھے۔ وہ اس پر ہر طرح کی پابندیاں لگا کر دیکھ چکے تھے، مگر نتائج صفر رہے تھے۔ یہ باتیں چھوڑو، بتاؤ تمہیں تحفہ کیا چاہیے؟ وہ تھوڑا مزید آگے ہوئی تھی۔ انہوں نے موبائل سے نگاہیں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ انہیں تنہا چھوڑ دے اور اس کا وجود اس وقت اپنے قریب اچھا نہیں لگ رہا، لیکن نگاہوں کا تصادم سارے الفاظ کھا گیا تھا۔ وہ ڈھلتی جوانی میں بھی قیامت تھی، اس پر مستزاد ہوش لباس نے رہی سہی کمی پوری کر دی تھی۔ ان کی آنکھوں میں رقم قرب کی خواہش وہ لمحوں میں پڑ گئی تھی، اور یہی تو وہ چاہتی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی اس لمحے تک آنے میں نہ جانے کون کون سے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، لیکن یہ سب اتنا آسان ہوگا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اتنے عرصے بعد اس مہربانی کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اس کے بالوں سے اٹھتی خوشبو محسوس کرتے سوال کیا۔ ابھی تو بتایا کہ تمہارا خاص دن میرے لیے بھی اہم ہوتا ہے۔ اس کی بہتی اداؤں میں بہکتے وہ اس قابل نہیں رہے تھے کہ اس کی باتوں میں سچ اور جھوٹ کا موازنہ کرتے۔ یہ رنگ تم پر ہمیشہ سے بہت سجتا ہے، انہوں نے سالوں بعد دل میں دبی بات بتائی۔ ہاں، سالوں پہلے بھی تم یہی کہا کرتے تھے۔ وہ ان کے چہرے پر ڈھلتی جوانی کے آثار واضح دیکھ سکتی تھی۔ اپنا تحفہ تو تم نے مانگا ہی نہیں۔ ان کے ہوش و خرد سے بیگانگی کی سرحد پر لا کھڑا کرنے کے بعد وہ ایک دم سمٹ گئی۔ اس سے بڑھ کر کیا تحفہ ہوگا؟ انہوں نے اس کی حرکت بالکل پسند نہ کی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گی جسے سن کر تم اپنے حواس کھو بیٹھو گے۔ وہ بستر سے اٹھتے گہری مسکراہٹ لیے بولی۔ اچھا، جو سنانا ہے جلدی سناؤ۔ ان کی عجلت پسند فطرت پر تاخیر بالکل برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ احمد علی چٹا صاحب نے تمہاری اکلوتی بیٹی نور العین کی بات طے کر دی ہے۔ یہ بات تو مجھے بعد میں بھی بتا سکتی تھیں۔ تھوڑے حواس ٹھکانے آئے تھے، تبھی غصہ اٹھ کر آیا۔ یہ نہیں پوچھو گے کس سے؟ تحفہ تو ابھی باقی تھا، اسی لیے وہ اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھیں، کیونکہ لطف کا یہ لمحہ کھونا خود کے ساتھ زیادتی تھی۔ سارے خوشگوار لمحوں کا اختتام تم خود ہی کر رہی ہو، بعد میں سب الزام مجھ سے منسوب مت کرنا۔ بہکنے کی ساعتیں محدود ہی ہوتی ہیں۔ عبدالودود چٹھا، تمہارا ہونے والا داماد۔ وہ مقابل کی سن ہی نہیں رہی تھی، بلکہ اپنے سارے پتے پھینکنے میں مگن تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پاس وقت نہیں، اسی لیے جیت اور مات کا فیصلہ آج ہی ہو جانا چاہیے۔ وہ بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے، آنکھوں میں تیش کے بجائے نفرت نے ڈیرا آن جمایا، اور اس کایا پلٹ پر وہ حیران ہو رہی تھی۔ وہ کیا سوچ کر بیٹھی تھی، اور یہاں سب اس کے الٹ ہو رہا تھا۔ تم یہاں جشن منا رہی تھی، میری ہار کی خوشیاں منانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ یہ ہار سنگار، رومانوی ماحول، بدبودار جسم سے اٹھتی خوشبو کی لٹیں، یہ سب میری مات کے اعزاز میں تھا۔ وہ تالی بجاتے ہوئے اس کے بالکل قریب آ گئے۔ تم نے میرے ساتھ سالوں گزار دیے، لیکن مجھے سمجھ نہیں سکی۔ تم شاید جانتی نہیں، مجھ سے بڑا خود غرض اس حویلی میں کوئی نہیں۔ یہ ابا جان کا فیصلہ ہے، اور مجھے دل و جان سے قبول ہے۔
میں خود بھی اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتا تو پہلا انتخاب وہ سرکش لڑکا ہی ہوتا۔ اس کی باتیں حورالعین کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھیں۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تم ہو بد کردار عورت، کیونکہ اس کے بعد سعد نے زندگی بھر کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ اس حد تک طیش میں آ گئے کہ دونوں ہاتھوں سے اس کے گلے پر دباؤ ڈالنے لگے۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے، جس کے کردار سے ہر بد کردار عورت واقف ہے؟ وہ جواب دینے سے باز نہیں آئی تھی۔ کیوں نہ تم سے میں اپنی جان چھڑا لوں؟ اس کی بات نے انہیں مزید طیش دلایا۔ ان کے ہاتھوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ حورالعین نے اپنے بچاؤ کے لیے ان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ایک توانا مرد کے سامنے یہ کوشش بیکار گئی۔ وہ تڑپتی مچھلی کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ آج ہم دونوں اس زبردستی کے بندھن سے آزاد ہو جائیں گے۔ ہم دونوں کو آزادی مبارک۔ حورالعین کی آنکھیں شدت ضبط سے اور مقابل کی غصے سے سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ دروازہ جھٹکے سے کھلنے کی آواز نے سعد علی چٹھا کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی کی، اور اسی ڈھیل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آنے والی نے انہیں اس قدر زور کا دھکا دیا کہ وہ لڑکھڑا گئے۔ حورالعین بے دم سی نیچے گر پڑی تھی۔ اس کا ڈھلکتا پلو فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ آپ ایک شیطان ہے، شیطان، اور شیطانوں کا حور یا نور سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ حورالعین کو ساتھ لگائے سامنے کھڑے انسان کو نخوت سے دیکھتے چیخ رہی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی آنکھوں سے جھانکتی بڑی نفرت نے انہیں چند لمحوں کے لیے گنگ کیا تھا۔ شاید انہیں تکلیف بھی ہوئی، لیکن یہ خیال چند لمحے کا تھا۔ وہ ان دونوں کو نخوت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اپنی شرٹ جھٹکے سے درست کرتے وہ کمرے سے نکل گئے۔ حورالعین کے ساتھ وہ بھی بے دم ہوئی تھی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں شدید رش تھا۔ پولیس اور صحافیوں کی اضافی کارکردگی ہر کسی کو مشکل میں ڈالے ہوئے تھی۔ سرکاری ہسپتالوں کی حالت زار سے کون واقف نہیں؟ اس پر مستزاد کسی حادثے کی صورت میں مزید مشکلات پیدا ہو جاتی تھیں۔ انہیں اس حادثے کی تاخیر سے خبر ہوئی، اور وہ جب تک جائے وقوع پہنچے وہاں سوائے پولیس کی ٹامک ٹوئیوں کے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کنزا کو کال ملائی۔ اس کے ہسپتال ہونے کی خبر نے انہیں حواس باختہ کر دیا۔ وہ عجلت میں جانے کے لیے نکلے تبھی افشین بھی ان کے ہمراہ ہو گئی۔ ہسپتال نزدیک تھا، سو انہیں پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی، لیکن اس دوران ان کا دل کسی پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ اسٹاف سے پوچھتے ہوئے مطلوبہ جگہ پہنچے تو وہ دونوں انہیں سامنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی نظر آئیں۔ تم لوگ ٹھیک ہو؟ کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ کنزا انہیں دیکھتے گلے لگ گئی۔ ان کو دیکھ کر عزت کو حوصلہ ملا، لیکن ساتھ افشین کو دیکھ کر منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جی ہم لوگ ٹھیک ہیں، عزت نے نپا تلا جواب دیا۔ تمہارے کپڑوں پر خون کیسا ہے؟ وہ کنزا کی خون سے رنگی قمیض دیکھ کر تشویش سے بولے۔ یہ زخمیوں کا خون ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسے افشین کا چپکنے والا انداز ایک نظر نہ بھایا۔ لیکن عزت، حازم بھائی، حازم تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو، وہ کہہ رہی ہیں نا وہ ٹھیک ہے۔ وہ عزت سے نہ جانے کیا کہنے والے تھے کہ اس نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ افشین تمہارا یہاں آنے کے لیے بہت شکریہ، تم چاہو تو گھر جا سکتی ہو۔ انہیں عزت کی ناپسندیدگی معلوم ہو گئی تھی، تبھی انہوں نے طریقے سے اسے واپس جانے کو کہا۔ اب تم یوں غیروں والا سلوک کرو گے؟ وہ سب سے انجان بنی اپنی گفتگو میں مصروف تھیں۔ عزت آپ کا دوپٹہ، لیکن یہ اوڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ اویس سیاہ چادر ہاتھ میں پکڑے اس کے پاس آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم یہ بتاؤ وہ لڑکا اب کیسا ہے؟ عزت کا اس سے بے تکلف انداز سے گفتگو انہیں بے چین کر گیا۔ بہت خون بہہ گیا ہے، دعا کریں بچ جائے۔ وہ بھی عزت کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ حنان کیسا ہے، اور تم ہمیں اسے دیکھنے کیوں نہیں دے رہے؟ کنزا حنان کے حوالے سے بھی فکر مند تھی۔ وہ ٹھیک ہے، بس سر پر ٹانکے لگے ہیں۔ وہاں پولیس اور رپورٹر پاگلوں کی طرح انی شاہدین ڈھونڈ رہے ہیں، اسی لیے آپ لوگوں کو باہر رکنے کا کہہ رہا ہوں۔ ویسے بھی آپ نے آج جو کام کیا ہے، آدھا ڈپارٹمنٹ آپ سے واقف ہو چکا ہے، اسی لیے ان لوگوں کو آپ کے پاس پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ بہتر ہوگا گھر چلی جائیں۔ وہ ان کے حوالے سے فکر مند تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم بلا وجہ پریشان ہو۔ اس نے اویس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ ابھی پولیس کی باتوں سے پتہ چلا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ تیمور درانی ہے، ایک بگڑا رئیس زادہ، اور اسے پولیس کچھ نہیں کہنے والی۔ وہ ساری معلومات انہیں فراہم کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ وہ زیادہ دیر ان لوگوں کی گفتگو سے انجان نہ رہ سکے۔ یہ کنزا کے بھائی ہیں اور ہماری یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں۔ اویس کی حیرت دیکھتے ہوئے اس نے حازم بھائی کا تعارف کروایا۔ عزت کے اشاروں کنایوں میں منع کرنے کے باوجود اویس نے انہیں آج ہونے والا سارا واقعہ من و من کہہ سنایا، جسے سن کر ان کے چہرے پر پریشان کن تاثرات نظر آنے لگے تھے۔
انہیں عزت سے اس بیوقوفی کی توقع نہ تھی۔ جب سب لوگ وہاں سے بھاگ رہے تھے تو تمہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ وہیں اس پر برسنے لگے تھے۔ وہاں میرے دوست پھنسے ہوئے تھے جن میں سے ابھی بھی ایک لاپتہ ہے۔ وہ ابھی بھی مشتبہ کی فکر سے آزاد نہ ہو سکی تھی۔ کون سے دوست اور کہاں کے دوست؟ 4 دن ہوئے تمہیں یونیورسٹی جوائن کیے ہوئے اور دوستی کا شوق پال لیا۔ ان کے پیچھے تم خود کو اس حد تک مشکل میں ڈالنے چلی ہو۔ وہ دھیمے مزاج کے حامل تھے لیکن اس لمحے غصے سے ان کا برا حال تھا۔ افشین ان کا یہ انداز دیکھ کر بے حد حیران ہوئی تھی۔ اویس کو عزت کے لیے ان کا یہ سخت لہجہ بالکل اچھا نہ لگا لیکن اسے خاموش رہنا بہتر لگا۔ ان کی دوستی کو واقعی چند مہینے گزرے تھے لیکن عزت اور کنزا کے لیے ان سب کے جذبات بہت خاص تھے۔ حنان ان دونوں کو اپنی سگی بہنیں سمجھنے لگا تھا۔ آپ میرے دوستوں کے متعلق اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ اسے ان کے غصیلے انداز اور افشین کی مضحکہ خیز نگاہوں سے الجھن ہوئی تھی۔ جب پولیس تمہیں ہراساں کرے گی اور وہ رئیس زادہ تمہارے راستے میں مشکلات کھڑی کرے گا تب یہی دوست تمہیں بچانے بالکل نہیں آئیں گے بلکہ تم سے اپنا رابطہ رکھنا بھی پسند نہ کریں گے۔ وہ حد سے زیادہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حازم تم بلا وجہ غصہ کر رہے ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے ان کے درمیان دوستی سے بڑھ کر کچھ ہو۔ وہ جس نہج پر بولی تھی اس سے زیادہ وہاں موجود سب لوگ بے چین ہو کر رہ گئے تھے۔ حازم شفیق نے وہ دیکھنا اور سننا چاہا جو دکھائی و سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ان کی نگاہوں کے بدلتے رنگ کوئی اور دیکھ پایا یا نہیں اویس واضح محسوس کر گیا۔ وہ مرد تھا اور جانتا تھا مرد کے دل میں آیا باریک سا بال زندگیوں کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ ان دونوں کے لیے مزید کوئی مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا سو وہاں سے ہٹ جانا بہتر لگا۔ آپ پریشان نہ ہوں اور بے فکری سے گھر چلی جائیں۔ حنان کے متعلق آپ کو آگاہ رکھوں گا۔ اس پل اس نے نگاہیں اٹھا کر ان دونوں کی جانب دیکھنے سے گریز کیا اور مشتبہ اس کے لہجے میں جس قدر بے چینی تھی اس نے حازم شفیق کے وجود کو انگاروں کے سپرد کر دیا۔ ان کی نگاہوں میں کچھ دن پہلے کا مسکراتا منظر گھوم گیا۔ وہ یقیناً وہی لڑکا ہوگا۔ اس کا نمبر بن جا رہا ہے لیکن میں اس کے گھر رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اسے ہر حوالے سے مطمئن کر کے بھیجنا چاہ رہا تھا۔ تم مجھے بھی اس کا نمبر دے دو میں بھی کوشش کرتی رہوں گی۔ اس نے فوراً بیگ سے قلم نکالا اور ہاتھ پر ہی نمبر لکھنے لگی۔ اب تم لوگوں نے چلنا ہے یا میں جاؤں؟ یہاں گزرتا ایک ایک لمحہ ان کی برداشت کا امتحان تھا۔ آپ یقیناً اپنی سواری پر آئے ہوں گے اور آپ کے ساتھ ملکہ عالیہ بھی ہیں تو آپ ان کو منزل مقصود تک پہنچائیں۔ ہم لوگ خود ہی چلے جائیں گے۔ اس نے پچھلے چند لمحوں میں برداشت کی جانے والی باتیں اور افشین کی نگاہوں کی کھولن ایک ساتھ ان پر اتاری تھی۔ اگلے کا تیا پاچا کرنے میں واقعی اس کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ اپنی مسکراہٹ کھانسی کے پردے میں چھپاتا وہاں سے ہٹ گیا۔ اس نے اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا، خون سے اٹی چادر تہہ کر کے بازو پر لٹکائی اور بیگ سنبھالتی وہاں سے نکل آئی۔ کنزا نے بھی بنا بھائی کی طرف دیکھے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ وہ بھائی کے ساتھ جانا پسند کرتی اگر وہ نک چڑھی عورت ساتھ نہ ہوتی۔ یہ کتنی منہ پھٹ ہے۔ افشین کتنی ہی دیر اس کے اکڑے رویے کے متعلق سوچتی رہی۔ میرے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی کرتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتی۔ اس کو حازم شفیق کی برداشت پر حیرت ہوئی۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ انہیں پریشان کرنے کے لیے بہت ساری باتیں تھیں۔ افشین کو غور سے سننے کے لیے وقت نہیں تھا۔ عزت جس قدر انتہا کی بے وقوفی کر چکی تھی وہ ان کی توقع کی آخری حد سے پرے تھی اور مشتبہ نامی انسان کے لیے اس کی تشویش دل کو خدشے لاحق کیے دے رہی تھی۔ پیر شاہ کی حویلی پر شاہ خورشید کی پڑتی ترچھی چھوائیں وہاں کے مکینوں کے مزاج کا پتہ دے رہی تھیں۔ ارد گرد پھیلی وسیع زمینوں اور کچی بستیوں کے درمیان شان سے استادہ عالی شان حویلی علاقے کے رعب میں اضافہ کرتی تھی۔ وسیع رقبہ ہونے کے باعث گرمیوں کی شام میں موسم کی حدت برائے نام تھی۔ مزدوری اختتام پذیر ہوئی اور گھروں کو لوٹنے کا عمل جاری تھا۔ مشتبہ حویلی میں چھت پر دیوار سے ٹیک لگائے خود کو اداسیت کے حصار میں جکڑا محسوس کر رہا تھا۔ دور تک نظر آتی سبز لہلہاتی فصلیں بھی اس کو مطمئن نہ کر سکی تھیں۔ اس کے دائیں طرف سبز مینار اور اس سے منسلک وسیع احاطہ موجود تھا جس کی جانب وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایسی قید تک آبادی تھا۔ اس کے وجود میں کوئی برقی لہر دوڑی رہتی۔ زندگی کی رنگینیوں کو محسوس کرنا اور لمحے لمحے کو یادگار بنانا اس کی فطرت تھی۔ یہاں فراغت کا ایسا علم کہ سانس کے آنے جانے کی تعداد آسانی سے گنی جا سکے۔ اس کا مزید چند دن یہاں قیام ذہنی خلل کی پیداوار بن سکتا تھا۔
وہ سکون کی خاطر چھت پر آیا تھا، لیکن یہاں بھی اطمینان کا حصول ناممکن سمجھتے قدم واپسی کے لیے موڑ لیے۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا، کسی بھی طرح، کسی بھی صورت۔ مجتبیٰ، یوں آبلہ پا ہونے سے کیا حاصل ہوگا؟ کیوں خود کو ہلکان کر رہے ہو؟ وہ ماں تھی، بیٹے کی سودائیوں والی حالت کیسے برداشت کر سکتی تھیں؟ آپ اتنے سکون سے کیسے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ ایک تھکے ہارے مسافر کی طرح ان کے پہلو میں گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ سکون کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ وہ اسے کیا بتاتی ان کے وجود میں کون سے خوف ڈیرے جمائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ بابا سے بات کیوں نہیں کرتیں؟ انہیں کہیں میرا یونیورسٹی جانا ضروری ہے، میری اپنی لائف ہے، میں اسے یوں برباد نہیں کر سکتا۔ وہ کل سے زبیر احمد کی تلاش میں تھا۔ اب تمہارے بابا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے اطمینان میں مجتبیٰ کو درار پڑتی محسوس ہوئی۔ ماما، آپ لوگ مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ یہ سب کیا ہے؟ ایسی کون سی روایات ہیں جن کی بھینٹ مجھے چڑھایا جا رہا ہے؟ یہ گدی نشینی، پیری فقیری سب میری سمجھ سے باہر کی چیزیں ہیں، مجھے ان سب کے چکر میں نہیں پڑنا۔ وہ حد درجہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ اپنی حالت اسے عرش سے فرش پر گرنے جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ یہی سب میں چاہتی ہوں مجتبیٰ، لیکن نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے؟ وہ اس معاملے میں اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھیں۔ لیکن ماما، کوئی تو راستہ ہوگا۔ وہ ان سے مزید کچھ کہنے والا تھا کہ مختار احمد کی جوتی کی مخصوص آواز سنائی دی۔ اب نہ جانے کون سا حکم صادر ہوگا۔ اسے زندگی میں ان سے اتنی خواڑ محسوس نہیں ہوئی جتنی ان 2 دنوں میں ہونے لگی تھی۔ مجتبیٰ، ٹی وی تو لگاؤ، ہمیں بھی معلوم ہو باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے صوفے پر بیٹھتے حکم دیا، جسے نہ چاہتے بھی مجتبیٰ نے خاموشی سے مان لیا۔ اس نے اشاروں میں ماما کو بتایا کہ وہ یہاں سے جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ ہال سے نکلتا، خبرنامے نے اس کے قدم ساکت کیے۔ وہ فوراً سے واپس مڑا اور پریشان نگاہوں سے ٹی وی کو دیکھتا رہ گیا۔ خبر کی تفصیل چند لمحات کی تھی جو اسے مطمئن کرنے کے بجائے مزید تشویش میں مبتلا کر گئی۔ اس نے فوراً سے موبائل نکالا تاکہ خبر کی صداقت کے متعلق معلوم کر سکے، لیکن جلدی اسے اندازہ ہوا کہ موبائل کی حیثیت یہاں ایک کھلونے سے بڑھ کر نہیں۔ اس نے غصے سے موبائل دوسرے ہاتھ پر دے مارا۔ کیا ہوا برخودار؟ ایسی بھی کیا آفت آن پڑی جو اپنا غصہ بے جان چیزوں پر نکالنے لگے ہو؟ وہ ہنوز ٹی وی کی جانب دیکھ رہے تھے، لیکن ارد گرد کے سب واقعات سے باخبر تھے۔ مجھے جاندار چیزوں پر غصہ نکالنا پسند نہیں، انتہائی ضبط سے اس نے جواب دیا۔ وقت کے ساتھ پسند کرنے لگو گے اور جلد جان جاؤ گے کہ دنیا جہان کا سکون اسی میں ہے۔ ان کی مسکراہٹ مجتبیٰ کو تاؤ دلا رہی تھی۔ میرا موبائل نہیں چل رہا، مجھے ارجنٹ کال کرنی ہے۔ وہ ان کی غیر ضروری باتوں کی جانب دھیان نہیں دینا چاہتا ہے۔ سو جیسے ہی ان کی نگاہ کونے پہ رکھے ٹیلی فون پر گئی جو قفل میں بند تھا، اس نے اپنی بات کہہ دی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا جو اتنے اتاولے ہو رہے ہو؟ اب کہ انہوں نے مڑ کر اس کی بے چینی دیکھی۔ میری یونیورسٹی میں ایک حادثہ ہوا ہے، مجھے اپنے دوستوں کی خیریت معلوم کرنی ہے۔ ایک بات کی باز پرس اسے یہاں کے قیام سے باغی بنا رہی تھی۔ جتنی جلدی وہاں سے پیچھا چھڑا لو گے اتنی آسانی میں رہو گے۔ خیر، آج فون کر لو۔ انہوں نے ملازم کو آواز دی اور چابی لانے کو کہا۔ اپنے دوستوں کی خیریت معلوم کر لو، پھر مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ان کے انداز نے رقیہ احمد کو پریشان کر دیا۔ اب نہ جانے کون سا فیصلہ سنایا جانا تھا۔ اس نے موبائل سے اویس کا نمبر نکالا اور فون ملا دیا۔ دوسری جانب سے فون نہ اٹھائے جانے پر اسے شدید تشویش ہوئی۔ حنان کا نمبر بھی بند ملا تو اس کی تشویش دگنی ہو گئی۔ بہو، ان کی آواز دوبارہ گونجی تو ماما کو مخاطب کرنے پر اس کا دھیان ان کی جانب ہو گیا۔ تمہارے بھائی کے چھوٹے لڑکے کا کیا نام ہے؟ اس کا عبدالودود۔ وہ تمہارے گھر کے چکر لگا رہا ہے۔ بہتر ہوگا تم بھی اسے فون پر اطلاع دے دو کہ خبر گیریاں بند کرے اور میرا پوتا کوئی عام انسان نہیں جو جیسے لفنگوں کے ساتھ گھومتا رہے۔ ان کا نخوت زدہ لہجہ رقیہ احمد کے کانوں کی لوئیں سرخ کر گیا۔ کاش وہ انسان کا غرور خاک میں ملتا دیکھ سکتی۔ تو میرا شک ٹھیک تھا، آپ میرے گھر کی جاسوسی کرتے ہیں۔ ان کے لہجے میں سامنے بیٹھے انسان کے لیے افسوس تھا۔ تمہیں اپنا مستقبل سونپ رکھا تھا، بے خبر تو نہیں رہ سکتا تھا نا؟ مجھ پر نہیں تو اپنے بیٹے پر یقین رکھتے۔ وہ بیٹا جسے تم یہاں سے بھگا لے گئی تھی، وہ ماضی آج بھی یاد رکھے بیٹھے تھے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں اپنا بیٹا بھی یہاں سے لے جاؤں گی۔ ان کے عزم سے پر لہجے میں بہت کچھ عیاں تھا۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے اس کا سدباب کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ان کے عزم کا تمسخر اڑانے لگے۔ تمہاری بات نہیں ہوئی؟
اب ان کا رخ مشتبہ کی جانب تھا۔ وہ آہستگی سے فون رکھتا واپس آیا۔ اس نے ایک کوشش کر لی تھی اور وہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوئی یہ آنے والا وقت بتانے والا تھا۔ میں نے یہاں ارد گرد کے کچھ عقیدت مند امیر خاندانوں کی کل دعوت کی ہے۔ ان کی کچھ لڑکیاں بھی ہمراہ ہوں گی۔ دونوں ماں بیٹا لڑکی پسند کر لینا۔ میں اس حوالے سے کوئی پس و پیش نہیں چاہتا۔ اگلا حکم پہلے سے سخت تھا۔ گویا آپ میرے بیٹے کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کی کوشش مکمل سمجھ چکی تھیں۔ یہی سمجھ لو۔ وہ دستار سر پر رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنے بیٹے کی بار بھی یہی کوشش کی تھی۔ وہ بھی بتا دینا چاہتی تھیں کہ ماضی ان کی رگوں میں بھی خون کی مانند دوڑتا تھا۔ اب میں تم جیسی غلطی نہیں دہراؤں گا۔ انہوں نے زہر خون نگاہ اس عورت پر ڈالی جس کا غرور سالوں گزرنے کے بعد بھی توڑ نہیں پائے تھے، جس کی آنکھوں میں خوف دینے کی تمنا لا حاصل تھی۔ انہوں نے وہاں سے نکلتے نکلتے ملازم کو آواز دے کر فون کو قفل لگانے اور چابی سنبھال کر رکھنے کا کہا اور مشتبہ کا جی چاہا فون اٹھا کر دیوار سے دے مارے۔ وہ رات گئے حویلی میں داخل ہوا۔ اس کی بے چینیوں کو دردناک جان کر بھی سکون نہیں ملا۔ وہ بڑے ابا سے بات کرنے مردانہ مجلس کی جانب آیا، لیکن پھر ارادہ بدلتے بڑی امی کی جانب چل دیا۔ وہ انہیں اس معاملے پر اس قدر خاموش رہنے نہیں دے سکتا تھا۔ کمرے میں اندھیرا کیے دن کی طرح ہی نیند دراز تھی۔ اس نے کسی بھی رد عمل کا سوچے بغیر ساری روشنیاں جلا دیں۔ عبدالودود، انہوں نے اس کی حرکت پر سخت لہجے میں ٹوکنا چاہا، لیکن اس کی حالت زبان روک گئی۔ بولیے بڑی امی، کچھ تو بولیے، لیکن خدارا میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی مت ہونے دیں۔ وہ ان کے غصے کی پرواہ نہ کرتے کرسی کھینچ کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب میں بے بس ہوں۔ انہیں لاڈلے پوتے کی آنکھوں میں وحشت ناشتی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ بے بس نہیں ہیں، آپ بس کوشش نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ان کے کسی عذر کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ انہوں نے دوبارہ بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ آپ پپو سے ملنے کا آخری موقع بھی گنوا رہی ہیں۔ وہ ان کے کمزور پہلو کو درمیان میں لایا تھا۔ اس سے شاید اس دنیا میں ملنا ممکن نہیں۔ اس نے پہلی بار ان کے لہجے میں اس قدر مایوسی دیکھی تھی۔ بڑی امی، آپ ہمیں کوشش کرتے رہنا اور ہار نہ ماننا سکھایا کرتی تھیں، اور اب خود سب ہتھیار پھینک رہی ہیں۔ اس نے ان کے حرارت سے تپتے ہاتھ کو تھام لیا۔ اب کوئی راستہ بھی تو نہیں بچا۔ میں نے کسی نامناسب فیصلے سے بچنے کے لیے تمہیں مشتبہ سے ملنے کو کہا تھا، لیکن تم نے کوئی کوشش نہیں کی، اور یہاں حضور نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اب تو رقیہ بھی آ جائے تو حضور اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے ساری بات اس کے سامنے کھول دی۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں نے مشتبہ سے ملنے کی کوشش نہیں کی؟ آپ کی طبیعت خراب ہوتے ہی میں ان کی طرف نکل گیا۔ اس کا نمبر 2 دن سے مسلسل بند ہے، اور گھر جانے پر پتہ چلا وہ لوگ گھر نہیں بلکہ شہر میں ہی نہیں ہیں۔ وہ ان کی بے اعتباری پر خود سے خفا ہوا۔ بس پھر شاید قسمت میں یہی لکھا ہے۔ وہ اسے بغاوت پر آنے سے باز رکھنا چاہتی تھیں۔ آپ تو ایسا نہ کہیں، انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ وہ ان کی بات سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ وہ مزید کچھ کہنے والا تھا کہ ایک اجنبی نمبر سے آنے والی کال گفتگو کا سلسلہ روک گئی۔ اس نے عجلت میں کال کاٹ دی۔ چند لمحے میں دوبارہ فون بجنے لگا۔ اٹھا لو، کوئی ضروری کام ہو سکتا ہے۔ انہیں کال کاٹنا سخت برا لگتا تھا، تبھی اس سے پہلے فون سننے کا کہا۔ اس نے موبائل کان سے لگایا، لیکن دوسری جانب کوئی نہیں بولا۔ اس وقت کسی غلط نمبر کی کال پر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ وہ فون بند کرنے ہی لگا کہ دوسری جانب سے اس کا نام سنائی دیا۔ آواز دور سے آ رہی تھی، لیکن بات کیا ہو رہی تھی اس کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اسی وقت کسی عورت کی آواز سنائی دی تو وہ مکمل چوکنا ہو گیا۔ گفتگو کے چند مکالمے سننے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ خاص طور پر اسے سنائی جا رہی ہے، لیکن کیوں؟ ودود کون ہے؟ وہ اس کی خاموشی اور محتاط رویے پر حیران تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ فون کی آواز بلند کر دی، اور اب آواز بڑی امی کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں اپنا مستقبل سونپ رکھا تھا، بے خبر تو نہیں رہ سکتا تھا نا؟ مجھ پہ نہیں تو اپنے بیٹے پر یقین رکھتے، وہ بیٹا جسے تم یہاں سے بھگا لے گئی تھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں اپنا بیٹا بھی یہاں سے لے جاؤں گی۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے اس کا سدباب کرنے جا رہا ہوں۔ فون بند ہو چکا تھا۔ ٹوں ٹوں کی آواز پر اس نے موبائل واپس جیب میں ڈال دیا۔ یہ تو میں جان چکا ہوں کہ کوئی مجھے یہ سب سنانا چاہ رہا تھا، لیکن کون؟ یہ نمبر بھی میرے لیے انجان ہے۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ میں جانتی ہوں۔ بڑی امی کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور آواز کی لڑکھڑاہٹ اسے بھی پل میں معاملہ سمجھا گئی تھی۔
عبدالودود، انہوں نے امید بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ایک عزم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی قسمت کا فیصلہ اس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔